رمضان المبارک وہ عظیم الشان مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا کر مومنین کو بشارت دی ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا اور جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے استقبال میں جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر اللہ کا عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے اس کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو عبادت قرار دیا ہے۔ پس جو شخص خدائے بزرگ و برتر کی محبت کو دل میں رکھ کر اس مہینے میں ایک نفل بھی ادا کرتا ہے، وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ بس یہی وہ مہینہ ہے جس میں صبر کا اجر جنت ہے اور مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ کریم وہ مہینہ ہے کہ انسان کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کا درس نہیں دیتا، بلکہ نفس کی اصلاح، دل کی پاکیزگی اور روح کی بیداری بھی سکھاتا ہے۔ ائمۃ المعصومین علیہ السلام نے ماہ رمضان کو دلوں کی تربیت کا مہینہ قرار دیا۔ مولا امام علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس روزوں سے پاک ہوتے ہیں جیسے میل کچیل سے پاک ہوتا ہے انسان، یعنی روزہ صرف جسمانی عبادت نہیں بلکہ روحانی غسل ہے جو انسان کو اندر سے صاف کرتا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ اپنے مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے، اور اس مہینے میں ایک سانس لینا بھی مومن کے لیے تسبیح ہے، اور مومن کی نیند بھی عبادت ہے، اور روزے دار بشرط خالص نیت ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام اس ماہ مکرم میں اپنی عبادات کو کئی گنا بڑھا دیتے تھے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام رمضان کریم کی آخری راتوں میں روتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اس مہینے میں بخش دیا تو یہ تیری رحمت ہے، اور اگر نہ بخشا تو ہم تیری بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ کیفیت ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان خود پسندی کا نہیں بلکہ عاجزی اور انکساری کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی روزے کا اصل مقصد ہی تقویٰ ہے، وہ کیفیت جس میں انسان ہر حال میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھے، اپنے زبان سے، آنکھ سے، کان سے اور دل کو ہمیشہ گناہ سے بچائے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جھوٹ، غیبت اور ظلم نہیں چھوڑتے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ رمضان صرف عبادات کی تعداد بڑھانے کا نام نہیں بلکہ اخلاق کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ رمضان میں قرآن سے خاص تعلق قائم کرو، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ مولا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن خاموش کتاب ہے، مگر جب اس کو پڑھا جائے تو یہ بولتا ہے۔ رمضان میں قرآن دل سے بات کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو ان آیات میں دیکھنے لگتا ہے کہ اور پھر ان غلطیوں کو پہچانتا ہے، اور اللہ کی طرف توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، وہ توبہ کی طرف بڑھتا ہے۔ اور اسی مہینے میں اللہ پاک نے شب قدر رکھی ہے جو کئی 1000 راتوں سے بہتر ہے، جس کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں سال بھر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق، عمر،
موت اور زندگی کے تمام معاملات طے ہوتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر کو مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر کو پہچان لے وہ دراصل اپنی تقدیر کو پہچان لیتا ہے۔ اسی لیے اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ ان راتوں میں جا کر دعا، گریہ، استغفار اور توسل کیا جائے۔ خاص طور پر محمد و آل محمد پر درود بھیجا جائے، کیونکہ درود دعا کی کنجی ہے۔ رمضان کا ایک عظیم پیغام سماجی اصلاح بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اسے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے نجات مل جاتی ہے، چاہے وہ ایک کھجور یا پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ماہ رمضان کریم خود غرضی کا نہیں بلکہ اِسار کا مہینہ ہے۔ ائمہ معصومین کی سیرت دیکھیں تو وہ یہ خود فاقہ کر کے بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ امام حسن حسین علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کئی دن روزہ رکھتے اور افطار کے وقت سائل کو اپنا کھانا دے دیتے تھے۔ یہی وہ روح ہے جو رمضان انسان کو اندر سے بیدار کرنا چاہتا ہے، اور رمضان بھی ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ اصل دولت مال نہیں، دل کا سکون ہے۔ اصل دولت زور نہیں بلکہ صبر ہے۔ اصل کامیابی دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سایہ ہے جو تھوڑی دیر میں ڈھل جاتا ہے، مگر آخرت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ رمضان اسی آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے وہ قیامت کے دن پلِ صراط پر اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ ائمہ معصومین نے ماہ رمضان کریم کو دلوں کی بہار کہا ہے۔ جس طرح بہار میں مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح رمضان کریم میں مردہ دل زندہ ہو سکتے ہیں اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ مہینہ ہمیں امید دیتا ہے کہ چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت ان سب سے بڑی ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ رمضان اسی مایوسی کو توڑنے آتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے قریب کرتا ہے، اور ہمیں وہ شعور عطا کرتا ہے جس سے ہم باقی سال بھی تقویٰ کی زندگی آسانی سے گزار سکیں۔ اگر انسان ماہ رمضان کریم کو سمجھ کر گزار لے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہی ماہ رمضان کریم وہ پیغام ہے، یہی وہ قرآن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین کی تعلیم ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا میں باعزت اور آخرت میں کامیاب بناتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کریم میں روزے رکھنے کی، استغفار کرنے کی، دعائیں کرنے کی، اپنے گناہوں پر ندامت کرنے کی اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کریم کو ہمارے لیے رحمت، مغفرت بنا دے، اور ہمیں ہماری کی گئی عبادات کو، ہمارے کیے گئے اعمال کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔